مصنوعی بارش جسے کلاؤڈ سیڈنگ بھی کہا جاتا ہے، آج اس طریقہ کار سے پاکستان سمیت دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں مصنوعی بارش برسانے کے کامیاب تجربات کیے جا چکے ہیں۔ امریکہ، چین، مالی، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات جیسے ممالک خشک سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی مصنوعی بارش کا استعمال کر رہے ہیں۔ مصنوعی بارش برسانے کا عمل بھی کافی دلچسپ ہے، جس میں پہلے بادلوں کو کیمیکل کے ذریعے باہری کیا جاتا ہے۔ مصنوعی بارش کلاؤڈ سیڈنگ تکنیک کے ذریعے ہوتی ہے۔ خصوصی ہوائی جہاز کے ذریعے 2 سے 4 ہزار فٹ کی بلندی سے بادلوں کے اوپر سوڈیم کلورائڈ، سلور آیوڈائڈ اور دیگر کیمیکل چھڑکے جاتے ہیں۔ ان کیمیکلز کی وجہ سے بادلوں میں برفیلے کرسٹل بنتے ہیں، اس سے بادل باری ہو جاتے ہیں اور برسات ہونے لگتی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ یا مصنوعی بارش کے لیے جہاز کے ذریعے بادلوں پر کیمیکل چھڑکنے کے علاوہ زمین سے بھی راکٹ فائر کر کے ان پر کیمیکل چھڑکا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ کار زیادہ تر چین میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مطلوبہ کیمیائی مادوں کا راکٹ تیار کر کے انہیں بادلوں پر فائر کیا جاتا ہے اور اس طریقہ سے مصنوعی بارش برسائی جاتی ہے۔ ہر بادل مصنوعی بارش کے لیے موزوں نہیں ہوتا، نہ ہر موسم میں یہ برسات ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے خاص ماحول درکار ہوتا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق 10 میں سے 3 قسم کے بادلوں میں مصنوعی بارش کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بادلوں کو مصنوعی بارش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کی سطح 7 سے 10 فٹ موٹی ہو۔ مصنوعی بارش کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہوا میں رطوبت یعنی نمی 70 سے 75% ہو اور ہوا کی رفتار 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو۔ ان سارے عوامل کی موجودگی میں ہی مصنوعی بارش کا تجربہ مکمل طور پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ 2 امریکی سائنسدانوں وینس شیفر اور برنارڈ ونیگو نے 1946 میں پہلی مرتبہ مصنوعی بارش کرانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ انہوں نے ڈرائی آئس کا استعمال کر کے کامیاب کلاؤڈ سیڈنگ کی تھی۔ آج دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں کلاؤڈ سیڈنگ کے پروگرام چل رہے ہیں۔ 2008 میں بیجنگ اولمپک کے دوران اس کا استعمال کر کے اس امر کو یقینی بنایا گیا تھا کہ بارش افتتاحی اور اختتامی تقریب کا مزہ خراب نہ کر دے۔ اس کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ تکنیک کی مدد سے پہلے ہی بارش کر لی گئی تھی۔ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں بھی مصنوعی بارش کا طریقہ پہلے بھی استعمال کیا جا چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں تھر کے بعض علاقوں میں خشک سالی اور گرمی کم کرنے کے لیے 2000 میں کچھ تجربات کیے گئے تھے اور یہ تجربات جزوی طور پر کامیاب بھی ہوئے۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ کراچی میں 1977 میں بھی مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا تھا۔ مصنوعی بارش جہاں فائدہ مند ہو سکتی ہے وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بادلوں کو برسایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے ہی رکیں گے۔ دوسری بات، اس سے ماحول پر غیر فطری دباؤ بڑھ جاتا ہے، شدید ہبس اور گرمی بڑھ سکتی ہے۔ چونکہ اس بارش کے پانی میں کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں، اس لیے یہ پانی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مصنوعی بارش برسانے کے اس عمل میں بہت سے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ، کیلشیم کلورائڈ، پوٹاشیم کلورائڈ، سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، المونیم آکسائڈ اور زنک شامل ہیں۔ تاہم ان میں سب سے زیادہ مہلک سلور آیوڈائڈ ہے۔ مصنوعی بارش سے بہت سی بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں، جن میں ایڈز، ملیریا، کینسر جیسے مہلک امراض بھی شامل ہیں۔